السلام علیکم عزیز طلبات۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کا سبق عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت میں ہم سب سے پہلے رسالت کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ رسالت کا کیا مفہوم ہے۔ تو رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام رسانی یا پھر پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ تو رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کی ذمہ داری جسے دیتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ تو رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کی ذمہ داری دے اس کو رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسالت کے مفہوم میں ہم نے سب سے پہلے رسالت کا لغوی معنی پڑھا، پھر سے شریعت کی اصطلاح میں رسالت کا کیا مفہوم ہے وہ پڑھا، اور اس کے بعد رسول کی تعریف پڑھی کہ رسول کسے کہتے ہیں یا رسول کون ہوتا ہے۔ تو وہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کی ذمہ داری دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا رسالت کا مفہوم۔ اب ہم آ جاتے ہیں انبیاء کرام کی بعثت، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی کا اہتمام فرمایا ہے، یعنی ظاہر ہے انسان جب اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن پھر جب کوئی اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ صحیح اور غلط میں ان کو فرق کر کے بتائے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ کام غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی انبیاء کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان میں جتنے بھی نبی آئے، ٹھیک ہے، تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے درمیان میں، تو ان سب نے کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں نیکی کی طرف بلانا تھا اور برائی سے روکنا تھا۔ جب ہمیں انسانوں کو رہنمائی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی ایک نسل تو ٹھیک رہتی ہے لیکن دوسری نسل آہستہ آہستہ وہ برائیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں کوئی رہنمائی والا مل جاتا ہے، وہ ہمیں طریقے سے سمجھاتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے، تو پھر ہم انسان ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کام غلط ہے، تو وہ آہستہ آہستہ برائی سے دور ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عقیدہ رسالت کی اہمیت، یعنی عقیدہ رسالت کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ رسالت کو بہت اہم درجے کی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر معاشرے میں برائیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ہمیں سمجھانے والا ملتا ہے، سیدھی راہ دکھانے والا ملتا ہے تو دل بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر برائیاں انسان چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے کے طور پہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنے بندوں تک پہنچائے اور وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انبیاء کرام کی خصوصیات۔ تو انبیاء کرام کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ وہ علم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہوتا ہے، وہ حکمت سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی عمل وہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات اچھے سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ آگے انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت بہتر طریقے سے
لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں ان پر پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں ان احکامات کی، تو ظاہر ہے جب انسان خود عمل کرتا ہے تو وہ اس کی تبلیغ میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو تبلیغ ہوتی ہے اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، یعنی جتنی بھی امتیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے، تو اسی لیے آپ کو بھی ہم نے اس امت کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو خوشخبری بھی سنائیں، یعنی جو اچھے اعمال کرے گا ان کے لیے خوشخبری ہوگی، اور جو برے اعمال کرے گا تو ان کو ڈرائیں کہ اس پہ آپ کو جہنم کا عذاب ملے گا، جس کی وجہ سے تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ دوسری سلائیڈ میں بھی انبیاء کرام کی مزید خصوصیات ہیں، تو کیا ہیں وہ خصوصیات؟ کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ کرنے کی وہ صلاحیت رکھی نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء کرام کی بعثت اور رسالت وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انسانوں کی طرف، جو ان کی رسالت ہوتی ہے وہ وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تو وہ یہ چیز انسان اپنی محنت یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی بندہ محنت کر کے اور کوشش کر کے خود کو اگر نیک بنانے کی کوشش کرے کہ میں نیک بن جاؤں اور مجھے نبوت مل جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام تھی خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ شان رسالت میں کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر اطاعت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، یعنی جتنی بھی ان کی اطاعت ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے اپنی زندگی میں ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ہم ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے، ان کی جتنی بھی احکامات ہیں ان کو پورا کریں۔ انبیاء کرام میں سب سے بلند مقام کس کو حاصل ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ کی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ بلند مقام حاصل ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ چلیں تو ہماری اگلی سلائیڈ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ ختم نبوت، یعنی نبوت کا ختم ہو جانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ ختم نبوت سے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی نبوت ہے، اور ان سب نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عالمگیر رسالت۔ عالمگیر رسالت سے کیا مراد ہے کہ تمام انسانوں کے لیے، کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے تو ایک خاص قوم اور ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی اب نہ کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی اسلام کا ضابطہ حیات آئے گا۔ جو بھی شریعت تھی، جو بھی اسلام کا ضابطہ حیات تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صورت میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اب نہ کوئی شریعت آئے گی اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شریعت کا عمل ہے جو کوئی کہے کہ یہ مشکل ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اب چینج نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب نبوت ہوتی ہے، نبی آتے ہیں، تو اس میں جو پچھلے نبی ہوتے ہیں ان کی جو شریعت ہوتی ہے اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ نبی نہیں آئیں گے تو اب شریعت میں بھی کوئی چینج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور قابل عمل اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی شریعتیں تھیں وہ تمام کی تمام منسوخ ہو گئیں، اور عمل کے قابل جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ قرآن جتنی بھی نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی ہو کے اس میں جو اصل احکامات تھے وہ اس میں بہت کم ہی رہ گئے یا ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے یہ قرآن مجید اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ جس کنڈیشن میں آیا تھا اسی کنڈیشن میں قیامت تک رہے گا۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول کی اہمیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ ہم اللہ کی ہی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی رسالت محمدی کی خصوصیات۔ چلیں، تو یہ تھی ہماری اسلامیات کی عقید رسالت۔ اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ رسالت کا مفہوم، انبیاء کرام کی جو بعثت تھی اس کی وجہ، عقید رسالت کی اہمیت، انبیاء کرام کی خصوصیات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو نمایاں خصوصیات تھیں، یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔